بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام موجد جعفری ہے۔ آپ کو اپنے بلاگ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اگر آپ کو پسند آئے۔ بہت ہی افسوسناک دن ہے کوئٹہ کے اندر جو سوسائڈ دھماکہ ہوا، خودکش بمبار نے پاکستان افواج کے جوانوں کو نشانہ بنایا۔ ابھی تک کے انفارمیشن کے مطابق 27 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور کوئی 62 سے 65 کے قریب شدید زخمی ہیں، 10 کی حالت انتہائی نازک ہے۔ اور یہ سب کا سب جو ہے یہ BLA بلوچستان لبریشن آرمی بھی اس نے اپنی ذمہ داری قبول کر لی ہے، مگر سب کے سب کی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے۔ جہاں پر یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، وہاں پر یہ سب کیوں ہو رہا ہے، جبکہ ہمارے ایک انتہائی کمپیٹنٹ اور انتہائی میں کہتا ہوں کہ کمال کے افسر جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں، ان کے مطابق یہ سب ایک SHO کی مار ہے، اور وہ SHO پتہ نہیں کون ہے اور وہ کہاں ہے۔ اب وہ SHO جو ہے اس کی کہانی سنے ہوئے بھی ہم لوگوں کو مہینوں گزر گئے ہیں، مگر انٹیریئر منسٹر محسن نقوی، جن کو جگہ جگہ پر پریشانی، جگہ جگہ پر ناکامی اور جگہ جگہ پر ان کو اب فار دا لیک آف اے بیٹر ورڈ شرمندگی اور سبکی کا سامنا ہے، مگر وہ اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس کو ڈٹنا کہتے ہیں یا ڈھیٹ ہونا کہتے ہیں، یہ آپ پر چھوڑتا ہوں میں، مگر یہ ہے کہ ملک کی جو حالت ہے وہ کافی زیادہ خراب ہے۔ ان معاملات سیکیورٹی کے حوالے سے روز آپ اخبار کھول لیں، روز آپ TV دیکھیں، آپ انٹرنیٹ پہ چیک کر لیں، جو انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں، آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کس طرح سے مختلف جگہ پر ملٹیپل اٹیکس اور ملٹیپل انسٹنسز ہیں۔ اب تو معاملات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر بھی پولیس پارٹی کے اوپر حملہ کیا ہے ایک گروہ نے، اور 6 پولیس اہلکار جو ہیں وہ وہاں پر شدید زخمی ہوئے ہیں، اور وہ بنیادی طور پر ایک بینڈ گروہ جو ہے اس کو بازیاب کروانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ آزاد کشمیر کے معاملات جو ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ بات اس لیے نہیں کر سکتا آج، کیونکہ چھوٹا بلاگ کرنا ہے میں نے، اس کے اوپر ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ مزید وہ بگڑتی ہوئی جو پاکستان کی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، سیکیورٹی کی سچویشن ہے، اس کے اوپر بات کرنے کی انتہائی اہم ضرورت ہے، مگر آج کی تاریخ کے اندر اس کے اوپر ابھی فی الحال بات اس لیے نہیں کریں گے کہ حقائق اور حالات اور واقعات سامنے آ جائیں۔ آپ کو سٹیٹمنٹ سننے کو ملیں گی، دہشت گردوں کی کمر توڑ دیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، 6 آپریشن ادھر کر دیں گے، 5 چھاپے ادھر مار دیں گے، 14 دہشت گرد ہم نے مار دیے، ماسٹر مائنڈ حملے کا ہم نے پکڑ لیا، مگر وہ سلسلہ جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ اور اگر ہم لوگوں کو کئی دہائیوں سے اب اس ٹیررزم کے تھریٹ کے ساتھ ڈیل کرنے کی اور اس کا مقابلہ کرنے کی اور اس کو ختم کرنے کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں آئی، تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہم لوگ اپنی پروفیشنل ملٹری اور انٹیلیجنس ڈیوٹیز کے ساتھ کیا ہم انصاف کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا کرے۔ کہنا بڑا آسان ہے، بہت مشکل چیز ہے جس کے گھر کا فرد شہید ہوتا ہے یا جاتا ہے، اور وہ جو کہ زخمی ہو کر جن کی ساری زندگی اور ان کے ارد گرد کے لوگوں کی ساری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہے۔ یہ باتیں صرف وہی سمجھ سکتے ہیں، اس کا کرب، اس کی تکلیف صرف وہی محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم بیٹھ کر یہاں پر ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، مگر ان کی تکلیف کو کبھی بھی اس طرح سے نہیں سمجھ سکتے۔ مگر اس حوالے سے ایک بڑی عجیب و غریب بات یہ ہے کہ آج ثوابی جلسہ تھا جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور اس کے اندر مستقبل کا لائحہ عمل دینا تھا۔ عمران خان صاحب کے کہنے پر آپ کے ماشاءاللہ سے PTI کے KPK کے صدر اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے، انہوں نے میسج جو ہے وہ کیا دیا وہ تو آپ کو بتاتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے لائحہ عمل کا میسج ابھی کو تھوڑی دیر پہلے، گھنٹہ پہلے ٹویٹ ان کے اکاؤنٹ سے ہوا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، مسئلہ کیا ہے، اور اس کا حل انہوں نے آئندہ آنے والے دنوں میں کیا حکمت عملی وضع کی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مگر اس سے پہلے ایک انتہائی پریشان کن میرے لیے تھوڑی سی ڈسٹربنگ چیز ہے کہ 2 ٹویٹس آج خان صاحب کے اکاؤنٹ سے اس حوالے سے ہوئیں، لیکن ان 2 ٹویٹس کے اندر یہ جو دھماکہ ہے ریلوے اسٹیشن والا، اس کے حوالے سے کوئی مذمت کلیئر الفاظ کے اندر سامنے نہیں آئی۔ ان میسیجز کے اندر
لواحقین کے ساتھ یا آپ یہی کہہ لیں کہ BLA کے اگینسٹ جو ہے وہ خان صاحب کی ٹویٹر ہینڈل سے جو واحد ان کا ماؤتھ پیس ہے وہاں پر کوئی آپ کو اسٹرانگ ورڈز تو کیا اس کا ذکر بھی ان ٹویٹس میں سننے کو نہیں یا پڑھنے کو نہیں ملا. شاید اگر میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں اور مجھے نظر نہیں آیا تو آپ پلیز کامنٹس میں دیکھ کے بتائیے گا کہ میں نے کہاں پر مس کیا ہے, اگر کچھ ایسی چیز مس کی ہے مگر میری آنکھوں سے نہیں گزری, جو کہ بڑے تعجب کی بات ہے. آپ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر ہوں یا آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے سپورٹر ہوں, خان صاحب اپنی ان ٹویٹس میں یہ ذکر کر رہے ہیں کہ پاکستان ملٹری پاکستان کی ایک انتہائی اہم ادارہ ہے, وہ اس کی اونرشپ لے رہے ہیں, وہ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں, وہ اس کی اہمیت کی بات کر رہے ہیں, وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی ملٹری کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, پاکستان کی آرمڈ فورسز کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, وہ انتہائی اہم ہے, ان کو کسی ایک شخص یا کسی گروہ کے جو ہے زیر اطاب آنے نہیں دیا جا سکتا. کسی ایک شخص کی مطلب ون مین رول وہ ان کا جو ہے وہ جنرل عاصم جو ہے ان کے حوالے سے ہی ہوگا, اور ارد گرد کے لوگوں سے ان کا حکومت کی بہت زیادہ کرٹیسزم کی انہوں نے اس کے اندر. اور جہاں پر اگر آپ یہ ساری بات کر رہے ہیں تو پھر آپ وزیر اعظم رہے ہیں, آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اگر آپ اس ادارے کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں اور اس کے حق میں اور ان کی اونرشپ لے رہے ہیں تو پھر وہ اس معاملے میں بہت سینسٹیو لوگ ہیں, اور ہونا بھی چاہیے ہے. آپ کو خیال کرنا چاہیے تھا اس چیز کا تھوڑا سا, اور خیال کیا ایک نیچرل سینٹیمنٹ ہے. میں بھی آج ثوابی جلسے پر سیدھا بلاگ کر سکتا تھا, مگر یہ تو ظاہری بات ہے ایک قومی سانحہ ہے جو ہوا ہے. خیر, خان صاحب نے اس کے اندر یہ بتایا, جو میسج دیا ہے مستقبل کا لاہ عمل, وہ آپ کو سیدھا سیدھا بتا دیتا ہوں. ثوابی جلسے کی تھوڑی سی رپورٹ دے دوں کہ بہت بڑا جلسہ تھا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. PTI کامیاب ہوئی ہے ایک بڑا شو لگانے میں. پنڈال جو تھا وہ ملٹی روز کا تھا, مطلب کہ جس طرح سے عام جلسوں میں ہوتا ہے کہ آپ ایک بہت بڑا ایریا جو ہے اس کو وضع کر لیتے ہیں لائٹس لگا کر, مگر وہ اس مین ایریا کے دائیں بائیں بھی 4-5 جو تھیں وہ روز تھیں ان سرچ لائٹس کی, اور وہاں تک لوگ پہلے ہوئے تھے. ایک عجیب بات یہ ہے کہ مجھے PTI کے کم از کم اکاؤنٹ سے کوئی ڈرون فوٹیج اس طرح سے نہیں نظر آئی, لیکن جو کیمرہ فوٹیجز وہاں پر موجود ہیں, obviously میں تو ثوابی میں نہیں ہوں تو میں اسی کے اوپر ریلائی کروں گا. اس کو دیکھ کر ایک کافی بڑا جو ہے وہ شو پاکستان تحریک انصاف کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے. جو اب اس پہ آ جاتے ہیں کہ ان کا لاہ عمل کیا ہے. خان صاحب نے ایک بہت بڑی تحریک چلانے کا فیصلہ کر لیا ہے, تاریخ اس کی نہیں دی تحریک کی, اور انہوں نے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے. جو ان کے اس کے ایجنڈا کے اوپر چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ آئین کی بالادستی کے لیے, عدلیہ کی آزادی کے لیے, اور پاکستان کے لوگوں کی حقیقی آزادی کے لیے, اور ان کے انسانی اور جمہوری حقوق کے لیے, اور پاکستان کے اندر جمہوریت کی بالادستی کے لیے یہ تحریک چلائی جائے گی, جو کہ ایک میس تحریک ہوگی. ہر اینگل سے, ہر پلیٹ فارم پر, ہر جگہ پر خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب ہر شخص کو باہر نکلنا پڑے گا, ورنہ ہم لوگ تمام کے تمام کچل دیے جائیں گے جس طرح سے کچلے جا رہے ہیں. اب یہ اکیلے اکیلے کر کے بس سب کے کہتے ہیں نا کہ باری سب کی آئے گی اور سب کے دروازے تک یہ آگ پہنچے گی. انہوں نے اپنی ٹویٹ کے اندر, اپنے پیغام کے اندر مستقبل کے لاہ عمل کے حوالے سے ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ فوج ایز اے ادارہ جو ہے اس کی بہت تعریف کی, مگر اس کے اوپر اجارہ داری اور اس کو کسی غلط ڈائریکشن میں کسی ایک شخص یا کسی گروہ کا انہوں نے ذکر کیا, اس کو موو کرنے کی اجازت انہوں نے کہا نہیں دی جا سکتی. اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان کے اندر بلوچستان کا ذکر ضرور کیا. انہوں نے بلوچستان کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا, وہ جو میں نے کہا وہ تو نہیں انہوں نے کہا, مگر انہوں نے یہ کہا کہ بلوچستان کے اندر جو جبری گمشدگیاں ہیں ان کے مسئلے مسائل بہت زیادہ ہیں. اور باجوہ صاحب سے جب میری بات ہوئی تھی, کیونکہ خان صاحب کو یہ معلوم ہے کہ ان کے دور کے اندر بھی یہ جبری گمشدگیوں کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا, تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو باجوہ صاحب نے یہ سمجھایا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں عدالتی نظام سے بچ نکلتے ہیں, اس لیے ان کو اس طرح سے رکھنا انتہائی ضروری ہے. مگر اب خان صاحب کو سمجھ آ گئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ
معاملات جو ہیں ایسے نہیں ہونے چاہیے. لوگوں کو شخصی آزادیاں ہونی چاہیے ہیں. اگر آپ ان کو دبائیں گے تو ان کا غصہ ڈسینٹ جو ہے وہ یہاں پر پہنچے گا اور پھر وہ آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. تو یہ انتہائی باتوں میں وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. I don't think that is the right sentiment to be talking about right now. بٹ خیر ان کی مرضی ہے, ان کی صوابدید ہے. خان صاحب نے اس کو بھی نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ مخدوش ہے, پریشان کن ہے. نقوی صاحب کا نام انہوں نے نہیں لیا, البتہ ان کے گرل شرل ایسے نہیں کیا. پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرز ہیں جس طرح سے وہ کہتے ہیں, ان کی جو ٹارگیٹنگ کی جا رہی ہے, ان کو جو پکڑ دھکڑ ان کی جاری ہے, اور اپنی بات انہوں نے کی کہ مجھے بھی انہوں نے موت کی چکی کی طرح سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے, اور یہ سارا کچھ انہوں نے کہا انسانی حقوق کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہے. ٹرمپ کے بارے میں آج تھوڑا سا کھل کر بات کی خان صاحب نے. انہوں نے بتایا کہ جی کہ ہاں ٹرمپ جو ہیں کہ باجوہ صاحب نے انہوں نے کہا کہ حسین حقانی کے ذریعے میرے خلاف واشنگٹن میں لابنگ کروائی, اور انہوں نے کان بھرے جو بائیڈن کے, جس کی وجہ سے وہ میرے خلاف ان کا رویہ رہا, پی ٹی آئی مخالف ان کی اپروچ رہی. مگر اب چیزیں بدل گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ میرے ساتھ بہت سے تعلقات ہیں. جب میں وہاں پر گیا تھا انہوں نے میرے سے انہوں نے میری بڑی عزت کی, بڑا خیال کیا, اور یہ میوچول رسپیکٹ کے اوپر جو بھی تعلق ہے یہ اس کی بنیاد وہ ہے. اور ان کے ساتھ میری فون پر بھی بات رہی, اور انہوں نے کووڈ کے دوران پاکستان کو ٹیسٹنگ کٹس وغیرہ کے حوالے سے بھی بہت زیادہ مدد کی اور بہت جلد کی. یہ انہوں نے باتیں کی. انہوں نے کہا کہ ہاں میرا تعلق ضرور ہے, مگر انہوں نے ایک بات اہم کی کہ باہر سے پاکستان کو بچانے کوئی نہیں آئے گا, باہر سے پاکستان تحریک انصاف کو بچانے کوئی نہیں آئے گا, اور ہم سب کو مل کر انہوں نے اپنے فالوورز کو پاکستانیوں کو کہا کہ ہم سب کو مل کر یہ موومنٹ جو ہے یہ چلانی پڑے گی, اور اس موومنٹ کو چلانے کے بعد ہم لوگ پاکستان کے لیے حقیقی آزادی, پاکستانی افواج کا تشخص, پاکستان کے پارلیمان کی اور جمہوریت کی بالادستی, اور پاکستان کی عدلیہ کی آزادی جو ہے یہ ہمارے اہداف ہیں جن کو ہم حاصل کریں گے, اور اس کے لیے ہم لوگ موومنٹ شروع کریں گے. علی امین گنڈا پور نے ثواب جلسے میں اپنی تقریر میں یہ کہا ہے کہ جب موومنٹ شروع ہوگی خان صاحب ہماری کال دیں گے تو اس کے بعد ہم لوگ سروں پہ کفن باندھ کر نکلیں گے, اور گھر والوں کو کہہ دیں گے کہ بھئی اگر اب ہم واپس نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھ لینا. یہ ڈائلاگ ان کا کافی پرانا ہو گیا ویسے تو, مگر میں علی امین گنڈا پور پہ 1% بھی ٹرسٹ نہیں کرتا بہت زیادہ, مگر دکھنے میں ابھی تک جو انڈیکیٹرز آ رہے ہیں اس میں میرا علی امین گنڈا پور اور خان صاحب کی آپسی سینرجی کے بارے میں کیا خیال ہے وہ آپ اگر ہمارے ریگولر آڈینس ہے تو آپ جانتے ہوں گے. خیر اب یہ کال کب دی جائے گی اور یہ معاملات کس طرف کو جا رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی اس کو لیوریج کے طور پہ یوز کر رہی ہے, یا خان صاحب کو بیک سٹیپ کر دیا گیا ہے ایک دفعہ پھر ان کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ نے وعدے کیے تھے اور یہ اس کا ریاکشن ہے, یا پھر یہ صرف ایک ڈراوے کے لیے, خوف کے لیے ایک کال کو انہوں نے ہولڈ پہ کر کے رکھ لیا ہے. اس سارے تجزیے کے ساتھ آپ کو دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.